ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا اور آخرت میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات اور ذخیرہ احادیث میں 200 سے زائد احادیث نبویہ اس عقیدے کا اثبات کر رہی ہیں، جن میں تفصیل سے ختم نبوت کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اہم مسئلے کی باریکی کو سمجھتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے منکرین ختم نبوت کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو قرون اولیٰ سے لے کر مرزا قادیانی تک تقریباً 72 بدبختوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن امت مسلمہ نے ہر دور میں جہاد اور تردیدی مہموں کے ذریعے ان سب فتنوں کا مکمل رد کیا۔ چنانچہ قیام پاکستان سے پہلے انگریز نے 1839 یا 1840 میں ضلع گورداسپور میں پیدا ہونے والے مرزا قادیانی کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بدبخت کو جھوٹے نبی کے طور پر امت مسلمہ پر مسلط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مرزا قادیانی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام، انگریز فوج کو اللہ تعالیٰ کا سایہ قرار دیا۔ جب مرزا غلام قادیانی کے کفریہ عقائد و نظریات اور ملحدانہ خیالات سامنے آئے تو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے مقابلہ میں میدان عمل میں نکلے۔ مرزا قادیانی کے فتنے سے نمٹنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر عتم کوششیں کی گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 کے عرصہ میں قادیانیوں نے بلوچستان اور پنجاب کو اپنے ہولڈ یافتہ علاقہ بنانے کے لیے سرگرمیاں شروع کی تو کراچی میں کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے لیے علماء کرام کا ایک اجتماع ہوا، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کے خلاف بھرپور احتجاجی مہم شروع کی گئی۔ یہ مہم قلیل ترین عرصہ میں ملک گیر تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ اس تحریک میں مجلس احرار اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، تنظیم اہل سنت، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں شامل تھیں۔ اسی طرح 1953 میں جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر فوجی عدالت کے ذریعے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا، لیکن قومی و عالمی دباؤ کے باعث پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس ملک گیر تحریک کا نتیجہ 1973 میں ظاہر ہوا، جب آزاد جموں کشمیر اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اس کے بعد علماء کرام نے پورے پاکستان میں تحریک کو مزید تیز کر دیا۔ مسلمان شمع رسالت کے پروانے بن کر آگے بڑھتے رہے، گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ آغا شورش کاشمیری، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر قائدین کو جیل کی کال کوٹڑیوں میں ڈال دیا گیا، مگر تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر رہی اور آخرکار حکومت نے مسئلہ ختم نبوت کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس اہم مسئلے پر سفارشات مرتب کرنے کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دے دیا۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ بل پیش کیا، جس پر 28 معزز اراکین اسمبلی کے دستخط موجود تھے۔ یہ بل حزب اختلاف مولانا مفتی محمود کی طرف سے تھا۔ چنانچہ قادیانی مسئلے پر ایوان میں بحث شروع ہو گئی اور قادیانی اور لاہوری گروپ کو اپنا موقف پیش کرنے کا مکمل موقع دیا گیا۔ اس کے بعد علماء کرام کا تیار کردہ موقف پیش کیا گیا۔ چنانچہ ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے دونوں گروہوں مرزائی اور لاہوری گروپ کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قائد ایوان ہونے کی حیثیت سے خصوصی خطاب کیا اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے آئینی ترمیمی بل پیش کیا۔ یوں یہ بل متفقہ رائے سے منظور کر لیا گیا۔ پس ستمبر کا مہینہ ہمیں ختم نبوت کے عظیم مشن کی خاطر سب کچھ قربان کر کے ناموس رسالت پر فدا ہونے کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم قائدین تحریک ختم نبوت کی کاوشوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام محبت تو ضرور پیش کرتے ہیں، مگر مسلمانان عالم کے نام ایک ضرور سوال ہے کہ ناموس رسالت ایکٹ 295 کے ہوتے ہوئے آج تک قادیانیت کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی؟ یقیناً اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج وہ مقدس نظام نہیں ہے جس نے سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کا کلا کما کرنے کے لیے
اجماع کیا اور اس پر ڈٹ گئے۔ حیرت ہے کہ آج عہد خلافت راشدہ کے جھوٹے مدعیان نبوت کا کوئی پیروکار نام لیوا زمین پر موجود نہیں، لیکن افسوس صد افسوس اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے قادیانیت کا ناسور ایک الگ مذہب کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لہٰذا امت کو اس فرض اول کو ادا کر کے عبادت الہی کا حق ادا کرنا ہوگا اور قادیانیت سمیت دیگر فتنوں کی سرکوبی کے لیے اخلاص کے ساتھ کما حق اپنا تن من دھن لگانا ہوگا۔ بصورت دیگر امت ایسے ہی گمبھیر مسائل کا شکار ہوتی رہے گی۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔